آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف توجہ ہٹانے والی چیزیں ہیں، لامحدود اسکرولنگ اور مسلسل نوٹیفیکیشن ہے، یہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ ہم وقت کا احساس کیے بغیر اسے ضائع کر دیں۔ وقت صرف گھڑی کی سوئیاں نہیں ہے، وقت ہماری قسمت اور مستقبل کو تراشتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ کامیابی کی چوٹی تک پہنچتا ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے وہ پچھتاوے کی آگ میں جھلکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی زندگی کے دیے گئے مواقع کھونا نہیں چاہتے تو اس کہانی کو پوری توجہ سے سنیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو حد سے زیادہ سست تھا۔ وہ ہمیشہ اہم کاموں کو ٹالتا رہتا اور اسی وجہ سے پڑھائی اور زندگی میں پیچھے رہ جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اور استاد اسے وقت کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن وہ کبھی نہ سمجھتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور وہ اپنے وقت فضول کاموں میں ضائع کرتا رہتا۔ ایک دن دانا آدمی گاؤں آیا۔ وہ اپنی علم و حکمت کی وجہ سے مشہور تھا۔ بہت سے لوگ اس سے ملنے اور سیکھنے آتے۔ سست لڑکے نے سوچا اگر میں دانا شخص سے رہنمائی حاصل کر لوں تو شاید میں بھی اپنے دوستوں کی طرح کامیاب ہوں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ دانا آدمی پارک میں لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ جب بھیڑ چلی گئی تو وہ اس کے پاس گیا اور بولا، برائے کرم میری مدد کریں، میں خود کو ناکام محسوس کرتا ہوں۔ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں، اپنے دوستوں اور کلاس فیلو سے بھی۔ میں سب سے اچھا بننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ دانا آدمی نے نرمی سے کہا، بیٹا تم خود کو کھویا ہوا محسوس کرتے ہو کیونکہ تم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ تم اپنے کام مؤخر کرتے اور قیمتی لمحے ضائع کر دیتے ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو شاید تمہیں وقت کی قدر سمجھا دے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک نیک اور پیاز بادشاہ تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتا۔ ایک دن اسے ایک پرانا دوست ملا جو کبھی اس کا کلاس فیلوز تھا۔ اب وہ دوست غریب، بے روزگار اور عزت سے محروم تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بدقسمتی کا الزام دوسروں کو دیتا اور اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ بادشاہ نے اسے پہچانا اور افسوس محسوس کیا۔ اسے پاس بلا کر اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دوست نے آہ بھری آہ اور کہا، جاں پناہ، میں نہیں جانتا لوگ مجھے نکما کیوں سمجھتے ہیں۔ جب بھی نوکری کے لیے درخواست دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں وقت پر کام مکمل نہیں کرتا۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا، آؤ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ آج غروب آفتاب سے پہلے تم شاہی خزانے سے جتنا چاہو سونا اور جوہرات لے سکتے ہو۔ جو کچھ تم جمع کرو گے وہ تمہارا ہوگا۔ دوست خوشی سے جھوم اٹھا، بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر دوڑ کر بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کہا، فوراً آ جاؤ، خزانہ لے آؤ، لیکن اس نے کہا، میں ابھی نہیں جا سکتا، مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لوں۔ بیوی نے جلدی سے کھانا بنایا۔ اس نے آہستہ آہستہ کھایا، سوچتے ہوئے کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سوچا ذرا سو لوں پھر جاؤں گا۔ وہ گہری نیند سو گیا اور خواب دیکھنے لگا کہ وہ امیر ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد بیوی نے جگایا لیکن ابھی دوپہر تھی تو وہ اس پر غصہ ہو گیا کہ کیوں جلدی جگایا ہے۔ اس نے چند بوریاں اٹھائیں اور محل کی طرف چل دیا۔ گرمی تھی، سورج تیز تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہوں پھر چلا جاؤں گا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پھر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا۔ گھبرا کر وہ محل کی طرف دوڑا مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ موقع ختم ہو گیا تھا۔ وہ پچھتاوے میں کھڑا رہ گیا۔ یہ بدقسمتی نہیں تھی، یہ وقت کی قدر نہ کرنے کا نتیجہ تھا۔ دانا آدمی نے کہانی ختم کی تو لڑکا خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ شرمندہ ہو کر اس نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اب سے محنت کرے گا اور وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا رویہ بدل لیا، کام وقت پر کرنے لگا اور آہستہ آہستہ کامیابی ملنے لگی۔ اس کے گھر، دوست اور معاشرہ اسے عزت دینے لگا۔ وہ زیادہ خوشی اور پر اعتماد ہو گیا۔ اصل زندگی میں بھی وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وقت محدود ہے، اس لیے اسے دانش مندی سے استعمال۔ میرے دادا کہا کرتے تھے، وقت کو نظر انداز کرنے والا ہی اس کی اصل قیمت سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ سختی جھیلنے کے بعد۔ ایک مشہور کہاوت ہے، اگر تم وقت کی قدر کرو گے تو وقت تمہاری قدر کرے گا، لیکن اگر وقت ضائع کرو گے تو وقت تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ 1 منٹ کی قیمت وہ مسافر جانتا ہے جو 1 منٹ سے ٹرین مس کر دے۔ 1 سال کی قیمت وہ طالب علم جانتا ہے جو فیل ہو جائے۔ وقت کی قدر کرنے والے زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جو اسے ضائع کریں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وقت قیمتی ہے، اسے اپنی خاندان کے ساتھ گزارو، دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹو اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، تب بھی تمہاری زندگی مکمل اور بامقصد ہوگی۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کرو تاکہ مزید لوگ اسے دیکھ سکیں۔ میں جلد ایک اور حوصلہ افزائی کہانی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ تب تک صبر کرو، شکر گزار رہو اور زندگی میں آگے بڑھتے رہو۔